بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بیرون ملک پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے تیار کی جانے والی نئی پالیسی پر بات کریں گے، جس میں نرمی اور سختی دونوں پہلو شامل ہیں۔ ایچ ای سی نے تجویز دی ہے کہ ناکامی کی صورت میں اسکالرز کو جرمانے سے استثنا ملے گا، لیکن جو اسکالرز بیرون ملک روزگار اختیار کریں گے ان کے لیے سخت اقدامات ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ پالیسی واقعی پاکستانی تعلیمی معیار میں بہتری لائے گی یا یہ مزید پیچیدگیوں کا سبب بنے گی؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ نیب کی تحقیقات، ایس بی سی اے کی کارروائیاں اور بلڈر مافیا کے ملوث کردار نے پورے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ نیب نے 200 سے زائد کمرشل اور رہائشی پروجیکٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، جبکہ ایس بی سی اے نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ واقعی ایک مؤثر کریک ڈاؤن ہے جو نظام میں شفافیت اور اصلاحات لے کر آئے گا، یا صرف وقتی اقدامات ہیں جو مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر، جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ملتان کی رجسٹری برانچ میں کرپشن کے حوالے سے، جہاں پر زبردست سکینڈل بے نقاب ہوا ہے۔ جعلی رجسٹریاں، کروڑوں روپے کا نقصان اور ایک منظم نیٹ ورک سامنے آیا ہے جس نے ریاستی نظام کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ محض چند کرپٹ افراد کی سازش ہے یا پھر پورے نظام کی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے؟ اس اہم سکینڈل کی مکمل تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ ملتان ظہیر عباس۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ ایچ ای سی کی نئی پالیسی زیر غور ہے، جس میں بیرون ملک بھیجے گئے پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے نرمیاں بھی ہیں اور سختیاں بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی ریفارم واقعی میرٹ اور کارکردگی کو بہتر بنائے گا یا ایک نیا کنفیوژن پیدا کرے گا؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے۔ ریاض، پہلے تو یہ بتائیے، کیا یہ ریفارمز جو ہونے جا رہی ہیں، یہ جو پالیسی میں ریفارمز ہو رہی ہیں، کیا واقعی یہ بہتری لائیں گی یا پھر مزید کنفیوژن پیدا ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ بالکل، اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے ہمیں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈٹ اعتراضات تھے ایچ ای سی کے، اور اس پر آڈیٹر جنرل وغیرہ سب موجود تھے، تو بحث ہو رہی تھی کہ جناب یہ جو ایچ ای سی کے اسکالر جو باہر جاتے ہیں اور پھر ایبسکونڈ کر جاتے ہیں، یا جو ایبسکونڈرز ہیں یہ جو مفرور ہو جاتے ہیں ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں پہ آپ نے جرمانے رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے یہ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ جی پاکستان آنا ہے تو 5 سال رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو نئے ہیں ضیاء الحق صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی کو بتایا کہ جی بالکل ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، جو آپ سے حلف نامہ یا عہد نامہ لیا جاتا ہے اسٹامپ پیپر پہ، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ حکومت پاکستان کے خرچ پر جو ہے یہ جا رہے ہیں 5 سال کرنے، ایم فل، پی ایچ ڈی یا ماسٹرز جو کرنے جا رہے ہیں، آپ واپس آئیں گے اور پاکستان میں اتنے سال سرو کریں گے، اور یہ ساری جائیدادیں ہیں میری جو ہے وہ لے لی جائیں گی، حق سرکار ضبط ہو جائیں گی اگر میں جو ہے وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا جس پہ جو ہے اس کاغذ پہ لکھا گیا اور جس پہ میرے دستخط ہیں، میرے آئی ڈی کارڈ اور چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایک عرصے تک، یہ صرف ایک کمیٹی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کئی کمیٹیز میں کئی سالوں سے ڈسکس ہوتا رہا کہ جی لوگ باہر چلے جاتے ہیں، کیا کیا جائے، ان کا پاسپورٹ ضبط کیا جائے، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے جائیں، اور یہ ساری چیزیں آتی رہی مختلف وقتوں میں۔ خورشید شاہ کے زمانے میں پچھلی گورنمنٹ جو تھی، پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کی گورنمنٹ، اس میں جب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ پی ایس سی کے چیئرمین بھی تھے، اس طرح کے معاملات اس زمانے میں بھی آتے رہے، ہر حوالے سے ہر زمانے میں اس پہ ڈسکشنز ہوتی رہی۔ تو بہرحال مختلف آراء آتی رہی مختلف لوگوں کی طرف سے، کچھ نے کہا کہ جناب ریاست پاکستان کا یہ پیسہ ہے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 5 سال ایک بندے نے کروڑوں روپے لے کے جناب وہاں پہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کا کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ وہیں پہ سلپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمیں نوکری مل گئی ہے، یا ہمارے بچے کا مسئلہ ہو گیا تھا، یا ہمارے وہاں پہ اہلیہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ کچھ اور اس طرح کی ایکسکیوزز نکال لیتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ہے وقتاً فوقتاً اب اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے، جیسے میں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک ہنٹ کیا اور ہم نے پھر پرسو کرنا شروع کیا۔ تب سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے ہم نے اس اسٹوری کو کرنا تھا
मैंने अपनी जो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये पिच किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको रोक लिया था कि मजीद इस पे हमें चीज़ें मिल जाए, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पॉलिसी में चेंज लाया जा रहा है कि वो जो हम एक कुछ चीज़ें जो आ रही हैं हमारे तक पिछले कुछ हफ्तों में जो हमें मालूमात मिली, जो कुछ बड़ों से हमारी बात हुई, जो इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीएचडी स्कॉलर्स को फेल होने पर जुर्माना नहीं होगा, तो मतलब क्या इससे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो जाएगा? देखें अब एक मसला तो था, सलीम मांडवी वाला ने जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि फ़र्ज़ करें मतलब पूरी दुनिया में होता है कि इम्तिहानात में लोग अपेयर होते हैं, लोग पीएचडी और मास्टर्स और बीएस वगैरह में एडमिशन लेते हैं, और जाहिर है यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला फेल होने के लिए नहीं लेता, बेशक आपकी फ़ी कोई भी दे रहा हो, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं। तो जो पीएचडी की शरह है उस में जो नाकाम होने की शरह है, मैंने जो है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो पीएचडी में फेल होने की जो शरह है वो 50% है। ग्लोबली अगर एवरेज को देखा जाए पाकिस्तान में 5% है, पाकिस्तानियों की जो है वो 5%, तो ये बहुत बड़ा उस तरह का अगर कम्युनिटी के तौर पे देखा जाए तो दुनिया में 50% फेल होने की शरह है, तो मतलब ये बताकर जो एचईसी है वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाई कर सकती है? नहीं देखें, एचईसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ को समझना होगा कि अगर हम मुल्क से बाहर स्कॉलर्स को भिजवा रहे हैं और एक स्क्रूटनी होती है, एक पैनल उनको इंटरव्यू करता है और वो एक टेस्ट होता है इनिशियली, फिर एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद उस सारे प्रोसेस से निकल के फिर वो बाकायदा तौर पर उस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों को देखती हैं। हाँ। उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर जो हैं वो उनको जो है वो एक इनिशियल जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप जो है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, आपकी नालायकी भी हो सकती है, आपके फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक सीनियर स्कॉलर्स होते हैं तो मोस्टली इस एज में आपके साथ फैमिली और बच्चे भी होते हैं, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। तो कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आप यकीनी है कि आपने वो जो है वो डिग्री मुकम्मल करनी किसी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो जानबूझ के एचईसी ऐसे स्कॉलर्स भेजता होगा, यकीनन ऐसा नहीं है। एचईसी की पूरी कोशिश होती होगी कि इनमें ऐसे स्कॉलर्स जाएं जो मुल्क का नाम रोशन करें। ये एम्बेसडर्स होते हैं, ये कोई ऐसा आम स्कॉलर नहीं है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करे, तो इंडिविजुअल के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। एक हेड ऑफ जो है वो पाकिस्तान के हेड से जो है वो पैसे जाते हैं, और दूसरा जो मुल्क होता है लेने वाला वो भी उसको कुछ पैसे जो है वो देता है, कुछ यानी डिस्काउंटेड मनी होती है, स्पॉन्सर करते हैं वो। तो ऐसा नहीं होता कि जो लेने वाला मुल्क है, जो भेजने वाला मुल्क है वो ऐसे ही भेज देते हैं। हमारे एंड पे थोड़ी बहुत कमजोरियां ज़ाहिर सिस्टम में होती हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब बस वो ऐसे ही उनको जो है वो भेज दिया गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी अगेन ये फैसला नहीं हुआ, मेरी जो इत्तलात हैं कि इस पे गुफ्तगू हो रही है और पिछले कुछ अरसे से हो रही हैं कि कैसे इस मामले को बेहतर किया जाए और उनको बदनामी से बचाया जाए। उनको वो एक तो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में थे, वहां पे नाकाम हो गए, अब से जो है वो वहां से वापस आए, यहाँ पे रह रहे, और उनको हम जो है वो उन पैसों में डाल दें कि जनाब आप पे इतना खर्चा हुआ, आप वहां 3 साल रहे, आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई, आप 2 सेमेस्टर्स में फेल हो गए, लिहाजा आपने इतने लाख रुपए जो है वो देने हैं रहाइश की मद में और इसकी मद में और खाने पीने की और ट्यूशन फी की मद में। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उसके लिए जो है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको ज़ाहिर है एचईसी देख रहा है और फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रियाज, सारी बातें एक तरफ, ये जो कहा जा रहा है दुनिया में 50% और पाकिस्तान में सिर्फ 5% फेल होने की शरायत, तो मतलब इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे? क्या ये वाकई कामयाबी है या फिर डाटा को मिसमैनेजमेंट किया गया है? नहीं, मेरा ख्याल है इसको हम थोड़ा मस्बत अंदाज में देखें। 5% चले देख लेते हैं मस्बत अंदाज में भी, वरना फेल होने का तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। नहीं देखें, पीएचडी करना जो है वो पूरी दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे अपने बहुत से कोलीग्स को जानता हूँ, हम जो है मास्टर्स और एमएस हमने किया, तो शायद हमारे 2 से 3 ऐसे कोलीग्स हैं जो पीएचडी की तरफ जो है वो गए हैं, और उसके लिए जो ज़ाहिर है जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो सारा थीसिस है, तो बहुत से लोग शायद ये समझ के जो है वो दाखिला ले लेते हैं कि चले दाखिला पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड है तो चले गए, तो उसमें दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो फोकस चाहिए होता है, फिर जो रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको लाइब्रेरियां कंगालनी पड़ती हैं, फिर आपको बहुत सी जगहों पे जाके इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, मेहनत भी तो करनी पड़ती है।
میرے کہنے کا جو میں بلڈ کر رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بظاہر آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے، بس آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں کر لیں گے جی، جو ہے وہ چودھری طارق کے بیٹے نے کر لیا، تو اگر وہ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بعض اوقات فوکس اور وہ بہت سی چیزیں آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو کسی کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہیں. تو بظاہر تو یہ جسے کہتے ہیں کہ آن پیپر تو بڑا آئیڈیل اور بڑا زبردست لگتا ہے، لیکن جب آپ تیراکی کے لیے پانی میں اترتے ہیں، آپ نے ویڈیوز ڈاکومنٹریز تو تیراکی کی دیکھ لی، لیکن جب آپ تیراکی کے لیے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو اسی لیے جب آپ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کے لیے تو انگریزی سے کیا بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت کچھ لکھنے پڑتے ہیں، آپ کو ریسرچ پیپر چھپوانے پڑتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں، اسکالر سے آپ کو بہت سے دنیا بھر میں جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں، مینٹورز ہیں، ان سے رابطے کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ جتنا درد سر ہے پی ایچ ڈی، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جینوئنلی بات کر لوں تو ہمارے بہت سے اسکالرز جو جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں وہ اسٹریس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے دوری، پھر وہ دوسری سارے معاملات، دوسرے جگہوں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے گئے. بہت سی جگہوں پہ موسم کے معاملات ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ تو 8 مہینے 6 مہینے تو برف پڑ رہی ہے اور 8 مہینے وہاں پہ سردی ہے. بوسٹن چلے جائیں اور اس طرح جو ناردرن ہیمسفیئر ہے سارا، وہاں چلے جائیں، کینیڈا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، یورپ کے جو ڈینمارک وغیرہ جو نارتھ کے جو ممالک ہیں، وہاں پہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ہمارے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی حد تک کیونکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا عادی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک پیچھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے سوال جواب کیا جائے گا، سختی برتی جائے گی، تو وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جو رول بنانے جا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی اسکالرز کو ناکامی کی صورت میں کوئی سختی یا جواب دہی کا سامنا اب نہیں کرنا پڑے گا، تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کی پڑھائی اور تحقیق میں سنجیدگی اور کمٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل یہ ایک انیشل تھاٹ ہے کہ اس چیز کو کیسے فریم کیا جائے، کہ کیا کیا جائے. یعنی ایک جو ناکام ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1% سے بھی لیس ہوں گے وہ لوگ جو یہ خبر، یہ پروگرام دیکھ کے، یا اگر پالیسی فارملی آئے گی کہ جناب اب تو کم ہو گئے ہیں سال، یا اب تو جناب وہ فیل ہونے والوں کو پوچھیں گے نہیں، آؤ یار ٹرائی کر لیتے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ سیٹل ہوں، وہاں پہ گھر لیں، وہاں پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. یونیورسٹیز جو ہیں میں جا رہے ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ہم سے تو کوئی آخر میں پوچھے گا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں کی زندگی اتنی ٹف نہیں ہے. وہاں پہ پروفیسرز کے ساتھ جب آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ ایچ ای سی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے ریزلٹس بھجوانے ہوتے ہیں، پھر یہاں سے آپ سے پوچھ کر جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے. فنڈنگ کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں پہ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایچ ای سی میں جو آپ کے ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. وہاں پہ جو یونیورسٹیز کے پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں آپ کے ریزلٹس کے بارے میں، آپ کے تھیسس کے بارے میں، آپ کے جو اسائنمنٹ شیٹس ہیں، یا آپ کے جو آپ نے جو جرنلز میں جو آرٹیکل چھپوانے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. 5 سال یہ تھوڑا آسانی ہے. یعنی ابھی اس سال اگر کوئی جو ہے وہ انرول ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 5 سال بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی. تو اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہاں جا کے آپ کو پیسوں کی مشین نہیں بن جاتے. وہاں پہ آپ کو 90% آپ کو کام ہی کرنا جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں کلاسز لینی پڑتی ہیں، تھیسز اور سارا کچھ. تو کہنے کا مقصد ہے میرا آرگیومنٹ، ناکامی کے اوپر اگر کوئی پینلٹی یا پھر پریشر نہیں ہوگا تو کیا اسکالرز اپنی تعلیم کو واقعی ہی سنجیدگی سے لیں گے؟ نہیں دیکھیں فرزانہ، اگین میں نے پوائنٹ تو تقریباً کلیریفائی کر دیا. میرے کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ فری جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فری بھی ہوں گی، یا کوئی بالکل آپ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں واک آن دا کیک. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فیل ہو گئے اور واپس پاکستان آ کے اپنا کوئی کام یا دیہڑی جو بھی آپ کر رہے ہیں، اپنی دکان کھول لیں گے یا اپنا کہیں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ شروع کر دیں گے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ایسا نہیں. یہ انیشل تھاٹس ہیں بھی کہ جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرپز یہ ہے کہ ہراسانی نہیں کی جائے گی. یہاں پہ ایسے بہت سے کیسز ہیں، درجنوں کیسز ہیں جو عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ گئے ہوئے تھے، آپ ناکام ہو گئے. 4 سال سے وہ کیسز لگے ہوئے ہیں. 4-5 سال پہلے جو ہے وہ 2020 میں اسکالرز آئے، ابھی تک ان کے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے، جس میں ایچ ای سی کے جو لیگل کاؤنسل ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، جو صوبائی ریجنل جو سینٹرز ہیں جو وہاں پہ جو ہے وہ جو وکیلوں کو ہائر کیا ہوا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو پرسو
شروع کیا ہوا ہے, آپ نے ایفیڈیوٹ اور جو بانڈ جو سائن کیا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ بچے جا رہے ہیں, عدالتوں میں لوگ بھی جا رہے ہیں, وکیل پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اس چیزوں کو کم کرنے کے لیے اور ایچ ای سی کے حوالے سے جو ایک ریپوٹیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور جو ایچ ای سی پہ خواہ جو ایک برڈن آ رہا ہے سالوں سے جو کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے, اور جو ایک ایچ ای سی پہ الزام آ رہا ہے کہ آپ ہاؤنڈ کرتے ہیں اسکالرس کو, ان کا پیچھا کرتے ہیں, اس جو وچ ہنٹنگ سو کالڈ جو ہے اس کو روکا جائے, اس کو کم کیا جائے. سارا مقصد جو ہے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کے حوالے سے ہم نے سٹوری بھی کی تھی, کیونکہ بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد واپس نہیں آتے ہیں, وہیں پر مستقل سیٹل ہو جاتے ہیں. تو مطلب حکومت نے اب کی بار کیا کوئی ایسا مضبوط نظام بنایا ہے جس سے بیرون ملک جا کر واپس نہ آنے والے اسکالرز کو روکا جا سکے یا انہیں واپس لایا جا سکے؟ نہیں, اس کے لیے تو ظاہر ہے جو ایک جیسے میں نے کہا کہ بانڈ بھی شامل ہوتا ہے. دوسرا, جس ایمبیسی اور ہائی کمیشن کے تھرو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ چیز طے ہوتی ہے کہ ان کا جو ویزا ہے وہ 5 سال کا ہوگا, 4 سال کا, ڈگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 3 سال کا, اور اس کے بعد ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اور جب وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے تو یہاں سے ظاہر ہے وہ یہاں پہ ایمبیسی اور ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ رابطے میں رہتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو باقاعدہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, آپ کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا, لہذا آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا. میں نے کچھ فیلوشپ اور اسکالرشپس کی ہوئی ہیں جہاں کی یہی جو ہے وہ قطعاً یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ میں ایک مخصوص عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتا, اور اگر میں جاتا ہوں تو واپس مجھے اتنے سال جو ہے وہ پاکستان میں سرو کرنے ہوں گے, اس سے پہلے میں کسی اور ملک میں سیٹل نہیں ہو سکتا, کسی اور ملک میں لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں رہ سکتا جب تک میں نے اتنا مخصوص عرصہ پاکستان میں نہ گزارا ہو. تو بہرحال ایچ ای سی کوشش کر رہا ہے کہ ان معاملات کو بہتر کرے اور ان چیزوں کو بہتر کرے تاکہ ایک تو جو پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے قانونی شکل میں ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے, اور جو خدشات ہیں اسٹوڈنٹس کے, جو اسکالرس کے جب واپس آتے ہیں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے, اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ ابھی فلوئڈ سچویشن ہے. لیکن بہرحال یہ انیشیل جو چیزیں ہیں ہم نے ڈسکس کر لی, اور امید ہے کہ جب یہ مکمل پالیسی لانچ ہو جائے گی تو ہمارے سامنے اس کی حتمی شکل آ جائے گی. ریاض, ایک اور بڑی اہم چیز, اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تھوڑا سا جو میل ملاقاتیں اپنے ریفرنس کی بیس کے اوپر اسکالرشپ حاصل کر کے لوگ چلے جاتے تھے, اب کی بار یہ جو نئی پالیسی ہے اس میں میرٹ کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا, یا پھر ہم کہیں گے کہ اس بار بھی ہمیں وہی پرانے مسائل ہی دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں فرزانہ, شاید ماضی میں اس طرح کی چیزیں رہی ہوں, ہمیں اگین سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی کسی پولیٹیشین نے کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں جو اس کرنٹ گورنمنٹ کے سسٹم میں ہیں, انہوں نے کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ میرٹ کو کچھ لو کروایا جائے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں. تو لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بلینکٹ اگین سپورٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. ان جنرل دیکھا جائے تو ایچ ای سی کا سسٹم جو ہے اس حوالے سے جو اسکالرشپس کو باہر بھیجنے کے حوالے سے موسٹلی ٹرانسپیرنٹ رہا ہے اور بہتر رہا ہے. ہم ایچ ای سی پہ بہت سے حوالوں سے تنقید بھی کرتے رہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ایچ ای سی نے اپنے میرٹ کو اپ رائٹ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ پینل میں جو بیٹھتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں ہوتا, یعنی فل برائٹ اسکالرشپ کو لے لیں, ایراسمس کو دیکھ لیں, اس طرح کے اور اچھے جو فیلوشپ ہیں, ہنگیرین ہیں, پھر ہم بیلاروس بچوں کو بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, کامن ویلتھ سے جو ہے وہ اسکالرشپ جائے گی. ریاض, مطلب ٹھیک ہے وہ ہم میرٹ پہ بھیج دیں گے, لیکن کئی لوگ ایسے میرٹ پہ جا کر بھی وہاں پر سیاسی پناہ جو لے لیتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں کچھ ملکوں میں تو سیاسی پناہ کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح میں نے کینیڈا کی ایک زمانے میں پی آئی اے کی جب ہم اسٹوری کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں اگر اس نے سیاسی پناہ کا کہہ دیا ہے تو اس کا جو ہے نا آپ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں کہ جناب یہ بچہ چلا گیا اور یہ چیزیں جو ہیں اس نے کر دی ہیں سیاسی پناہ وغیرہ کے لیے, تو اس میں ہم کچھ نیگوشیٹ ٹو اینڈ فرو کرتے ہیں. بہت زیادہ سیاسی پناہ ایک انٹرنیشنل پوری جو ہے وہ گلوبل ایک ایشو ہے جس کو لے کر وہ کیا جاتا ہے, لیکن بہت سے ملکوں کے ساتھ ہمارے ہیں تو ہم واپس جو ہے وہ اسکالرس کو لا سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہمارے ہاتھ بندھے میں, لیکن ظاہر ایچ ای سی کی چیزیں قطغنے موجود ہیں, اور امید ہے اس چیز کو جب پالیسی آئے گی تو اس طرح فری جو ہے وہ بوننزا نہیں ہوگی, بلکہ بہت سی چیزیں جو ہے اس کو دے کر ایچ ای سی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایچ ای سی کا ایک تجربہ بھی ہے, ملکوں کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ایچ ای سی اس میں مزید بہتری لے کے آئے. لیکن تعلیم کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتی ہے, اور اگر اسکالرشپ پروگرام میں ہی کمزوریاں ہوں تو پورا نظام اس سے متاثر ہوتا ہے. ایچ ای سی کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے کہ وہ صرف اعلانات نہیں بلکہ حقیقی ریفارمز لے کر آئے, ورنہ یہ پالیسی بھی ماضی کی طرح صرف کاغذوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی. ناظرین, واپس آئیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। नैब की तहकीकात, SPCA की कार्रवाइयां और बिल्डर माफिया के किरदार ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई ही बड़ा क्रैकडाउन है या सिर्फ वक्ती एक्शन लिया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ आला सतह तहकीकात शुरू की गई हैं, तो क्या तफसीलात हैं इसकी? क्या ये तहकीकात कोई नताइज भी दे सकेंगी या हम बस उम्मीद छोड़ दें? थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा इदारा जो है सिंध का है, वो काफ़ी बरसों से एक ही इदारा है। वैसे तो तमाम इदारे वक्तन मुख्तलिफ सिस्टम के तहत चलते रहे हैं, मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिस तरह जैसे कि ये सिस्टम ख़त्म होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल की जो पोस्टिंग हुई मुजम्मिल हालेपुर साहब, उनकी एक अच्छे साख रखने वाले अफसर हैं, मगर लगता ये है कि अब वो बेबस हो गए हैं या शायद इस सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं कि ये सिस्टम जो है एक मरतबा फिर जो है मुख्तलिफ नई शक्ल में नए नाम से जो है वो नाफिज किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। डायरेक्टर एडमिन है आसिफ शेख, उनकी सरबराही में ये जो है सिस्टम कायम है। शहर भर के जितने अजला है वहाँ पर ये सिस्टम अपना काम कर रहा है और हर हफ्ते जुमे के रोज़ ये रिकवरी होती है और करोड़ों की सूरत में ये मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके हिस्से में जाती है। फिर जो पैसे बचते हैं ये अफसरान जो है आपस में बंदर बांट करते हैं। महकमा एंटी करप्शन के पास इस किस्म की शिकायत और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहुंचे हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एक ख़त लिखा गया है और उस पर तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। शिकायत जो मौसूल हुई है महकमा एंटी करप्शन को, उनमें बताया गया है कि जो डायरेक्टर एडमिन है आसिफ शेख और उसके अलावा उसके साथ 3 और अफसरान हैं, नजम कुरैशी है और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं शायद, इनकी मिली भगत से सरपरस्ती करते हैं और शहर भर में उनके नीचे भी जो है मुख्तलिफ अफसरान काम करते हैं। इसके तहत ये करोड़ों रुपए की वसूली होती है और गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी इजाज़त दी जाती है। अब ये मुख्तलिफ टेक्निकल मामलात हैं जिसके तहत ये इजाज़त होती है। इस वक्त जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो महकमा एंटी करप्शन के पास शिकायत मौसूल हुई है उसमें कम से कम कोई 250 के करीब ऐसी जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो इजाफी फ्लोर्स हैं और उसके अलावा जो रिहायशी प्लॉट्स को या रिहायशी इमारतों को कमर्शियल में तब्दील करने का वो एक अलहदा मामला है। तो आप तसव्वुर करें कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैलकुलेट करें कि 2 से 3 करोड़ रुपए एक प्लॉट से लिया जाए जो कमर्शियल होते हैं, तो 250 जो इस वक्त सिर्फ महकमा एंटी करप्शन के पास पहुंची है, मगर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हज़ारों की तादाद है उनकी। तो आप तसव्वुर करें कि महीने में ये अरबों रुपए की जो रिकवरी होती है, शहरी जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। अब इनसे कहा गया है कि तीनों जो अफसरान जिन पर इल्ज़ाम लगा है उनको कहा गया है कि आप 8 अप्रैल को डायरेक्टर एडमिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा गया है कि आप इनको पेश करें और उनसे मजीद जो है वो डिटेल ली जाएंगी और उसके साथ साथ वो फहरिस्त जिसमें लीगल कंस्ट्रक्शन है तमाम फोटोग्राफ्स के साथ, जो हमारी नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तमाम वो तामीरात जो है जो हो रही है उनके फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, उसमें प्लॉट नंबर मौजूद हैं, किस ज़िले में, किस इलाके में, किस टाउन में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तमाम शवाहिद ऐसे हैं कि जिससे कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता है। तो इस पर तहकीकात की गई है। आपका ये सवाल बिल्कुल इस पे आएंगे कि अब क्या ये तहकीकात कुछ नताइज दे सकेगी कि नहीं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो हमारा काम यही होता है कि किसी जो मसले की निशानदेही करें, जो करप्शन का मामला हो और दीगर मामलात हो, हम नाउम्मीद कभी नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम अपना जो किरदार है, अपनी जिम्मेदारी है वो अदा करते रहें। इसी तरह से महकमा एंटी करप्शन के ऊपर भी इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह के जितने उनको सबूत फराहम किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फराहम किए गए हैं, उसकी बुनियाद पर अगर ये थोड़ी सी तहकीकात की जाए तो ये 100% मुकदमा दर्ज हो सकता है उन मुल्ज़मान के खिलाफ जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस हैं। एक और चीज़ है ना, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने पर ना पाबंदी आयद कर रखी है, इसके बावजूद हमने देखा है कि रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनको कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। क्या आप उनकी तादाद के हवाले से हमें बता सकते हैं?
جی بالکل، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جنوری 2019 میں ایک فیصلہ دیا گیا، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، یہی سیم معاملات تھے کہ جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا گیا کہ تقریباً 290 کے قریب جو ہے وہ پلاٹس ایسے تھے جو رہائشی تھے، ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف سپریم کورٹ میں احکامات جاری کیے کہ ان کو اب جتنے آپ لوگوں نے کیے ہیں کمرشل میں تبدیل اب نہیں ہو سکیں گے، اب نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد الیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی واضح اور ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح احکامات دیے تھے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو ڈائریکٹر آصف شیخ صاحب سسٹم چلا رہے ہیں، ان کی جانب سے بیک ڈیٹ میں جو ہے یہ تمام جو رہائشی پلاٹس ہیں، جو تعداد ہمارے پاس یہ ناظرین اسکرین پر بھی دے سکتے ہیں کہ تقریباً اس جو ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے کوئی 78 پلاٹس جو ہے وہ جو مختلف ایریاز ہیں، اگر آپ کہیں گی تو ان کے پلاٹس نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے پی سی ایچ جو مین کراچی کے پوش ایریاز ہیں، ایسٹ کے ہیں، اسکیم 33 کے ہیں، وہ ایکڑوں میں بھی ہیں، اور بڑے بڑے بلڈنگس ہیں جو گراؤنڈ پلس 6 گراؤنڈ پلس 8 ان کو بھی کمرشل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ ان کے کمرشل ہونے کے ڈاکومنٹس مالکان کے پاس موجود ہیں، مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس قسم کے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس میں جب کوئی معاملہ مسئلہ آ جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ کے مطابق، ڈیٹیلز کے ساتھ نا ہمارے ناظرین کو یہ چیز سمجھائیں کہ یہ سسٹم پوری طرح سے پراپر کام کس طرح سے کرتا ہے، کس طرح سے وصولی کرتا ہے، اور کون کون اس سسٹم سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سسٹم کو ہیڈ جو ہیں وہ ڈائریکٹر ایڈمن صاحب کر رہے ہیں، آصف شیخ صاحب۔ پہلے ماضی میں بھی اسی طرح سے مختلف نام آئے ہیں، کچھ ادارے کے اندر ملازمین ہیں، کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں، وہ سسٹم چلاتے رہے ہیں، مگر اس وقت موجودہ سسٹم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کو ہیڈ ڈائریکٹر ایڈمن آصف شیخ صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تمام نیٹ ورک اس کا موجود ہے شہر بھر میں، جس کے تحت یہ ریکوری ہوتی ہے۔ اب فیز 8 میں ڈیفینس فیز 8 میں ایک کوٹھی ہے، مکان ہے 81/4، جس میں شام کے ٹائم پر یہ ساری گاڑیوں کی ڈکیاں بھر بھر کے لوگ وہاں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہفتے جمعے والا دن ہوتا ہے، اسی دن مختلف جو لوگ ہیں جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سسٹم کو ہیڈ، اس ادارے کو جو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے حصے جو ہیں وہ جمعے کے روز صرف ہفتے میں کروڑوں روپے کی وصولی ہوتی ہے، جو ہر کسی کو پہنچا دی جاتی ہے۔ مختلف ہاؤسز ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ اب یہ سب سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جو اس کے صوبائی وزیر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹر جنرل مزمل حال پوٹو صاحب۔ اب یہ سوال ان پہ ہے کہ سوال ظاہر ہے کہ کیا یہ سسٹم ان سے بالاتر ہے یا یہ سسٹم کا خود حصہ ہے، یہ خود اس کا ڈیسیشن ڈیسائیڈ خود کریں گے کہ ان کو اس معاملے میں کہاں پہ رہنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ آصف شیخ صاحب کے علاوہ جو ہیں مشتاق درانی صاحب ہیں، وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی اس سسٹم کو ہیڈ کرتے ہیں، تمام جو لیگل کنسٹرکشن ہے وہ ہوتی ہے۔ سید اویس ہیں، یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس کے ساتھ جو ہے ایک عادل علی خان ہیں، اور نواب منگنے جو ہے مرتضیٰ تنیو، یہ سسٹم کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے ریحان الائچی ہے، اور مبشر خان ہیں، اس کے ساتھ سمیع شیخ ہیں، حزب اللہ شیخ ہیں، اور نواب منگنے جو اسی طرح سے وہ ہیں۔ اسی طرح سے ڈسٹرکٹ ملیر کی ہم بات کریں کہ جعفر امام صاحب ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی احسان ادریس صاحب ہیں، وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں طارق مکسی صاحب ہیں، اور امتیاز الحق شیخ صاحب ہیں، ایاز شیخ صاحب ہیں، یہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر عاصم انصاری صاحب ہیں، اور شہزاد رضا سیال ہیں، اور فیصل لمبا، یہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر کسی کی ایریاز جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایلیگل کنسٹرکشن کرنی ہے۔ اضافی فلورز ہیں، اگر نقشے میں تو وہ اپروول دے دیتے ہیں کہ گراؤنڈ پلس 3 یا گراؤنڈ پلس 2 کوئی گھر ہوتا ہے، اس کے بعد جتنی کنسٹرکشن وہ کر لیتے ہیں تو اس میں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کی کوئی ریٹن میں اپروول نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اس کو کوئی ہوتا ہے، مگر وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی کمپلین آ جائے، کوئی شکایت کسی کورٹ کے اندر، تو وہ کہیں گے جی دیکھیں لوگوں نے خود سے بنا لیے، ہم تو اس میں اس کا حصہ نہیں رہے۔ اسی طرح سے لیکن ہم نے دیکھا ہے نا زاہد کہ اس بار نیب نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو کریک ڈاؤن ہوگا وہ کافی مؤثر ثابت ہوگا؟
دیکھیں نیب کے پاس دو معاملات آئے ہیں اس وقت اور دو تحقیقات ہیں. ایک جو تحقیقات ہے وہ سابق ڈائریکٹر جنرل آغا مقصود عباس اور دیگر کے خلاف جاری ہے نیب کے اندر. اسی تحت ریکارڈ طلب کیا گیا ہے نیب کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. آغا مقصود عباس صاحب جب ڈائریکٹر جنرل تھے اور جب ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے سسٹم لیا ہوا تھا. یہ سسٹم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایسا ہے کہ جس طرح سے مثال کے طور پہ آپ بھی آ جائیں کراچی میں بولی لگائیں, اگر آپ 10 کروڑ ہفتہ سے 15 کروڑ دے دیں گی تو شاید آپ کو سسٹم مل جائے گا, پھر آپ کو بھی اسی طرح سے ریکوری کرنا ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آغا مقصود عباس صاحب جو ہیں انہوں نے سسٹم لیا ہوا تھا کہ دیکھیں جی آپ کو جو ہے 5-10 کروڑ روپے ملتے ہیں, میں آپ کو 15 کروڑ روپے دے دیتا ہوں, تو انہوں نے بھی لیا ہوا تھا. بہرحال جب بھی ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت انہوں نے جتنے کام کیے تھے مختلف ریزیڈنشل پلاٹس سے یا ہائی رائز بلڈنگ لیکن سوچنے والی بات ہے نا یہاں پر کہ ایس پی سی اے کی نگرانی کے اندر اتنی بڑی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں, تو یہ کیسے ہوتی رہی ہیں, کیوں کسی کی نظر میں نہیں آئیں؟ دیکھیں خود ہی تو کراتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنیادی طور پر کنٹرول کرنے کی اتھارٹی ہے کہ جو بھی ایلیگل کنسٹرکشن ہے کراچی میں جتنے مسائل ہیں آپ کے اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے جو مسائل کی جڑ ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کی آپ اجازت دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر گیس کی اویلیبلٹی ہے, پانی کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے دیگر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں, تو لوگوں کو فلیٹس بنا کے دے دیتے ہیں. غریب ہم جیسے لوگ جو بکنگ کرا کے لے لیتے ہیں جب فلیٹس میں کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے یہ بنیادی طور پر مافیا کو پروٹیکشن کرنے کا ادارہ بنا ہوا ہے ابھی تک. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوال میرا وہی ہے کہ بلڈر مافیا اتنا پاورفل نیٹ ورک کیسے بنا لیتا ہے کہ قانون بھی کمزور نظر آتا ہے, اس کے آگے قانون بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے. دیکھیں بلڈرز جو ہیں وہ خود سے کوئی بھی ایسی چیز وائولیشن نہیں کرتے ہیں. کراچی کے اندر کوئی ایسی بلڈنگ میرے خیال سے نہیں ہے جس میں کوئی وائولیشن نہیں ہوئی ہو. ٹھیک ہے, ہر بلڈنگ میں بھی اسی طرح سے جو پارکنگ ایریا ہوتا ہے اس کو بھی وہ کمرشل یوز کر لیتے ہیں, اس میں فلیٹس بنا لیتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں بنیادی طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے. میں تھوڑا سا اسی تحقیقات نیب کی تحقیقات کی طرف آؤں گا, کیونکہ یہ جو ہے اس پہ بھی جو فہرست فراہم کی گئی ہے کہ 200 سے زائد کمرشل جو رہائشی پروجیکٹس کی تعمیر کا معاملہ اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. فوکل پرسن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں جو ہے ریکارڈ فراہم کریں. فوکل پرسن نے تمام جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ بھئی نیب کی جانب سے یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے, آپ اس کے متعلق ریکارڈ دیں. جو مین جس میں جو خط میں لکھے گئے ہیں کہ منظور کالونی کے نزدیک ایک کمرشل پروجیکٹس ہیں, ڈائمنڈ ریزیڈنسی ہے, گولڈن ڈیفینس ٹاورز ہیں, ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. ٹیپو سلطان روڈ پر روشن ٹاور ہے, شہید ملٹ روڈ پر اوشن ٹاور ہے, اس کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ڈیفینس ویو میں جو ہے ڈیفینس ویو اپارٹمنٹ ہے, رائل ٹاور ہے, ڈیفینس اسکائی لائن اور ڈیفینس ریزیڈنسی کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. طارق روڈ پر عبداللہ ہومز اور ایمرلڈ رائل ریزیڈنسی, سائمہ پاری گلوریز اور دلکشاں ہائٹس کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ٹیپو سلطان روڈ پی سی ایچ بلاک 6 میں بھی مختلف پلاٹس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب یہ آغا مقصود عباس صاحب تھے جو ڈائریکٹر جنرل, تو اس دوران ان کو جو ہے اپروول انوسیز دی گئی تھی, تو کس بنیاد پر دی گئی تھی, یا ہائی رائز بلڈنگز تعمیر کی گئی تھی, تو اس کے بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کی گئی. دوسری مختلف جو ہے شکایت موصول ہوئی تھی نیب کو, اور نیب نے لکھا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ جو مختلف علاقے ہیں اس میں ضلع شرقی کے اس میں غیر قانونی تعمیرات ہیں, آپ اس معاملے کو دیکھیں. جس کے بعد انہوں نے ایکشن لیا تھا, اور چنیسر ٹاؤن میں بھی مختلف غیر قانونی تعمیرات تھی, اس کو بھی انہوں نے کوئی ڈیمولش کیا تھا, یا انتظامیہ کو لکھا گیا, خطوط لکھا گیا تھا کہ آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تمام جو کنسٹرکشن ہے تعمیرات خود کرواتے ہیں, پھر جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو بالکل ظاہر دیکھا جائے تو یہ تمام تعمیرات غیر قانونی ہوتی ہیں اور نہ اپروول لیا جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے بغیر اپروول کے بیسمنٹ اور اضافی فلورز بھی بنائی جاتی ہیں, رولز کو مکمل طور پر بریک کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ ایک طرف تو غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف غیر معیاری میٹیریل بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں عناصر مل کر کسی بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ اس طرح سے یہ ڈیزاسٹر ہوتے رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا
کہ آپ 60 گز کے 80 گز کے پلاٹ پہ آپ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی پلان نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی، یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں، اور جس طرح سے بلڈر کو دل کرتا ہے اسی طرح سے مٹیریل استعمال کرتا ہے. اور ہم نے کئی ایسے معاملات خود رپورٹ بھی کیے ہیں، اور حال ہی میں ایسے واقعات پیش بھی آئے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں انہی کی وجہ سے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ایلیگل کنسٹرکشن کے معاملات ہیں، آپ کے تمام جو معاملات ٹریفک کے معاملات ہوں، آپ کی پانی کی کمی کے معاملات ہوں، سیوریج کے اور ایشوز ہوں، یا الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ شارٹ فال ہو، تمام معاملات اسی میں ہی ہے کہ وہ ایک ایسی جو ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے، یا جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس شہریوں کے لیے امیڈیٹ سیفٹی پلان بنانا سب سے ضروری ہے. ناظرین، کراچی میں غیر قانونی تعمیرات صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ انسانی جانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اگر اس بار بھی صرف فائلیں چلتی رہیں اور عملی امپلیمنٹیشنز نہ ہوئی نا تو یہ شہر ایک اور بڑے کرائسس کی طرف جا سکتا ہے. اب وقت ہے کہ صرف ایکشن نہیں بلکہ مستقل تبدیلی لائی جائے. ناظرین، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کی رجسٹری برانچ میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے. جعلی رجسٹریاں، کروڑوں کا نقصان اور ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف بھی ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف چند افراد کا معاملہ ہے یا پورا سسٹم ہی اس سے متاثر ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ملتان ظہیر عباس نے. ظہیر، بتائیے، یہ جو بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے، کیا یہ جعلی رجسٹریوں کا نیٹ ورک وہ صرف ملتان تک محدود تھا یا پھر دیگر شہروں میں بھی پھیلا ہوا ہے؟ جی شکریہ فرزانہ. اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان میں رجسٹری برانچ میں گزشتہ کئی سالوں سے سرکاری فیسوں کی مد میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی جا رہی تھی. پرائیویٹ افراد، وثیقہ نویس جو ہیں، انہوں نے رجسٹری آفس کو یرغمال بنایا ہوا تھا. ان کے پاس سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں، سرکاری جو ریکارڈ ہے، وہاں تک ان کو ایکسیس حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ جعلی طریقے سے خود بھی جو ہیں وہ رجسٹریاں پاس کرواتے تھے. کسی سب رجسٹرار کے جعلی سائن کر دیے، یا ان کے پاس سسٹم کا لاگ ان ہوتا تھا، ان کے پاس پاسورڈ بھی موجود ہوتا تھا، اور سارے طریقہ کار کے تحت وہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے قومی وسائل جو ہیں، قومی خزانے کو جمع ہونے والی جو فیسیں ہیں، ان کی خرد برد کر رہے تھے. تو یہ صرف پرائیویٹ افراد نہیں تھے، انہوں نے جو رجسٹری برانچ کا عملہ ہے ان کو بھی مبینہ طور پر ساتھ ملایا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل ہم نے یہی سٹوری جو ہے وہ بریک کی تھی کہ رجسٹری برانچ میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد ہوئی ہے. اس معاملے کو جو بے نقاب کیا تھا کمشنر ملتان ڈویژن نے جب سرپرائز وزٹ کیا تھا گزشتہ سال، تو سامنے آیا کہ جتنا بھی وہاں پر کنٹرول ہے وہ پرائیویٹ افراد کے ہاتھ میں. آپ اندازہ کریں کہ سرکاری سسٹم ہے مگر اس پر پرائیویٹ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے موقع سے 4 افراد کو گرفتار کروایا تھا. اس کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ چیلیک میں درج کیا گیا تھا. ابتدائی انکوائری میں جو ہے پولیس کی انکوائری، اس میں ثابت ہوا کہ بڑے پیمانے پر خرد برد کی جا رہی ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پر یہ جو کیس ہے یہ اینٹی کرپشن کو منتقل کیا گیا تھا. اینٹی کرپشن نے اس میں مزید ملزمان کو شامل کیا. ابتدائی طور پر 78 نامزد ایسے ملزمان تھے جن کو مقدمہ میں نامزد کیا گیا تھا. اب وہ تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی بڑھ چکی ہے. اس ٹائم اگر گرفتاریوں کی بات کی جائے تو اب تک 28 ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جو کہ مختلف طریقے سے قومی خزانے میں فیسیں جمع کروانے کے بجائے خود سے جو ہے وہ خرد برد کر رہے تھے. ظہیر، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بتایا، ہم اس قسم کے معاملات کو کئی بار ہائی لائٹ کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو اب بھی یہ جو سب رجسٹرار اور وثیقہ نویسوں کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے، تو مطلب سسٹم مینجمنٹ کہاں تھی؟ یہاں پر تو پورا سسٹم فیل دکھائی دے رہا ہے. جی اس حوالے سے اینٹی کرپشن نے جب انکوائری شروع کی تھی تو اس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ انہوں نے 500 سے زائد ایسی رجسٹریاں اپنی تحویل میں لی ہیں، برآمد کی ہیں، جس کے ذریعے قومی خزانے کو بھاری فیسوں سے محروم رکھا گیا. اب اس میں جو اینٹی کرپشن نے ریکوری کی ہے وہ 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کی ریکوری کی جا چکی ہے. 28 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ابتدائی جو تحقیقات کی اینٹی کرپشن نے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو سب رجسٹرار ہیں اور وثیقہ نویس ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ منظم طریقے سے یہ نیٹ ورک چلا رہے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے یہ نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا. بالکل، اتنے سالوں سے یہ نیٹ ورک چل رہا تھا تو وہ بے نقاب کیوں نہیں ہو سکا؟ کسی نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ جی اسی طرح میں آ رہا تھا کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا. ماضی میں جتنا بھی عملہ تھا
وہ سارا پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا. اوپر تک مبینہ طور پر جو ہے وہ منتھلیاں دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ کلرک جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، یا پھر زیادہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا تھا تو جو سب رجسٹرار ہوتا تھا، چاہے وہ سب رجسٹرار سٹی ہوتا تھا یا کینٹ ہوتا تھا، اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. نیچے وہی جو منظم نیٹ ورک ہے وہی کام کرتا رہتا تھا. تو ظاہر یہی کیا جاتا تھا کہ احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے، ایک آدھ ملازم جو ہے اس کو تبدیل کیا جا چکا ہے، مگر نیچے جو پورا نیٹ ورک تھا وہ اسی طرح سے کام کرتا تھا. جو نیا آنے والا سب رجسٹرار ہوتا تھا یا جو نئے کلرک آتے تھے ان کو بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بنا لیا جاتا تھا. تو سارے خاموشی سے لوٹ مار کرنے میں ملوث تھے. جو موجودہ کمشنر ملتان ہے عامر کریم خان، انہوں نے گزشتہ سال جب اچانک چھاپا مارا تو پتا چلا کہ یہاں پر سارا کنٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں. وسیقہ نویس جو ہے انہوں نے ایک طرح سے ٹھیکے پہ یہ جو سسٹم ہے وہ لیا ہوا تھا. اندازہ کریں کہ یہ الفاظ کمشنر ملتان کے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر منظم جو نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا تو وسیقہ نویس سارے معاملات کو کنٹرول کرتے تھے. ایون کہ رجسٹریاں پاس کروانے میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا تھا، فیسوں کی جو خرد برد ہے اس میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا تھا، اور پراپر حصہ جو ہے سب رجسٹرار تک جو رجسٹری کلرکس ہیں ان تک حصہ پہنچا دیا جاتا تھا. وہ اپنا حصہ لے کر خاموش تھے. اور اسی طرح سے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے قومی خزانے کو فیسوں سے محروم رکھ رہا تھا. تو کمشنر ملتان نے جب چھاپا مارا انہوں نے موقع سے چار جو افراد ہیں ان کو گرفتار. کیا کسی نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ کیونکہ کروڑوں روپے کی سٹیمپ ڈیوٹی اور ایف بی آر کی رسیدوں میں بھی خرد برد کی گئی ہے، اس کے باوجود ہمیں چیک اینڈ بیلنس تو کسی بھی جگہ پر دکھائی نہیں دے رہا. جی آپ دیکھیں نا کہ چیک اینڈ بیلنس جب شروع کیا گیا ہے تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے قومی خزانے کو جو ہے ایف بی آر کی فیس ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت کی فیسیں ہوں، اس سے محروم کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایف بی آر کی جانب سے بھی ایک نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا سب رجسٹرار سٹی کو. اس میں نشاندہی کی گئی تھی کہ ایک سال کے دوران 2024 جولائی سے لے کر جون 2025 تک 18 کروڑ روپے کی فیسیں جو ہیں وہ جمع ہی نہیں کروائی گئیں. حالانکہ جو بھی یہاں پر جاتے تھے رجسٹری کے لیے تو ان سے وہ فیس ایف بی آر کی جو ہے وہ وصول کر لی جاتی تھی، مگر انہیں جعلی رسید جو ہے وہ تھما دی جاتی تھی. اب وہ تو جعلی رسید پکڑ کے انہیں یہی لگتا تھا کہ ہم نے فیس جمع کروا دی، یہ ان کے پاس جعلی رسید آ گئی. وہ اسی جعلی رسید کو جو ہے وہ اصل سمجھ لیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو وسیقہ نویس ہے یہ ایف بی آر کو جمع کروانے والی فیسیں جو ہیں وہ بھی مبینہ طور پر خرد برد کرتے تھے. تو ایف بی آر کی جانب سے جب یہ نوٹس سامنے آیا تو پتا چلا کہ ایف بی آر کی فیسیں جو ہیں وہ بھی مبینہ طور پر ہڑپ کی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ جو رجسٹری کی دیگر جو سرکاری فیسیں اس میں بھی بڑے پیمانے پر خرد برد کی جاتی تھی. فیسیں قومی خزانے میں جمع کروانے کے بجائے جیبوں میں بھر لی جاتی تھی. طریقہ واردات ان کا کیا تھا کہ اراضی کی قیمت جو ہے اس کو کم ظاہر کیا جاتا تھا. فرض کرے اراضی کی قیمت 10 کروڑ ہے تو اس کو یہ 1 کروڑ ظاہر کرتے تھے. صاحب 10 کروڑ کی فیسیں جو وہ زیادہ ہیں، 1 کروڑ کی فیسیں کم ہوتی تھی. تو اس طرح سے فیسوں میں جو ہے اس طرح سے بھی خرد برد کی جاتی تھی کہ اراضی کو کم ظاہر کر دیا، فیسیں تھوڑی جو ہیں وہ ظاہر کر دی، قومی خزانے میں جمع کروا دی. باقی جو بھی جاتا تھا رجسٹری کروانے کے لیے اس سے فیسیں پوری لی جاتی تھی. تو وہ جو پوری فیسیں وہ اپنی جیب میں بھری جاتی تھی، جو کم فیسیں ظاہر کی جاتی تھی وہ قومی خزانے میں جمع کروائی جاتی تھی. تو اس طرح سے فیسوں میں بڑے پیمانے پر یہ خرد برد کی گئی تھی، جس پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا دائرہ کار جو وسیع کر دیا. ابتدائی طور پر 78 ملزمان جو ہیں وہ نامزد تھے، اب وہ جو ہے 100 سے زائد ہو چکے ہیں. اس میں گرفتاریوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک 28 افراد جو ہیں ہمارے مطابق گرفتار 500 سے زائد رجسٹریاں جو ہیں نا وہ جعلی نکلی ہیں. تو اتنے عرصے تک یہ فراڈ آپریشن کیسے چلتا رہا؟ کیونکہ چلیں 1-2 کی بات ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چلو نہیں پتا چلا، 500 سے زائد رجسٹریاں مطلب کیسے ممکن ہے یہ؟ جی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ پرائیویٹ افراد نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا. اوپر تک جو ہے وہ مبینہ طور پر منتھلیاں نذرانے جو ہے بھجوائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے خاموشی سے یہ نیٹ ورک جو چل رہا تھا. جب بھی کسی شہری کی جانب سے شکایت کی جاتی تھی تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ ملازم کو تبدیل کر دیا جاتا تھا یا ایک آدھ سب رجسٹرار جو ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. تو بعد میں یہی ظاہر کیا جاتا تھا کہ سب اچھا ہے، مگر سب اچھا ہے کی رپورٹ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. موجودہ جو کمشنر ملتان ہے انہوں نے جب وزٹ کیا تو پتا چلا کہ بڑے پیمانے پر خرد برد ہو رہی ہے. تو اس کے بعد سے اینٹی کرپشن جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے. ابتدائی طور پر ابھی 500 سے زائد جو رجسٹریاں ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں، مگر بتایا یہی جا رہا ہے کہ ابھی مزید سینکڑوں رجسٹریاں جو ہیں وہ برآمد ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے وسیقہ مزید جو ہیں گرفتار ہوں گے تو ان کے قبضے سے مزید رجسٹریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو ظاہر ابھی موجودہ صورتحال اس کی کیا ہے؟ کیا اس کیس کے اندر صرف لوور لیول کے افراد کو پکڑا جا رہا ہے یا پھر بڑے افسران بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کریں گے اب اس میں؟
جی اس حوالے سے جب ہماری اینٹی کرپشن حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کے جو افسران ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. صاف ظاہر ہے افسران بھی ملوث ہیں, ملازمین بھی ملوث ہیں, ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ افراد وثیقہ نویس ہیں وہ بھی ساری خرد برد میں ملوث ہیں. دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی اس پہ ایکشن لیا تھا اور یہاں پر جو تعینات سابقہ سب رجسٹرار 3 تھے ان کو چارج شیٹ کیا ہے. صاف ظاہر ان کے دور میں بھی اسی طرح سے پرائیویٹ افراد جو ہیں انہوں نے اس رجسٹری برانچ کو یرغمال بنایا ہوا تھا. فیسوں کی خرد برد کی جاتی تھی, شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا تھا, مگر قومی خزانے کو ان ریونیو سے محروم رکھا جاتا تھا. تو صاف ظاہر ہے ماضی میں یہاں پر جو 3 سب رجسٹرار تعینات رہے ان کو پنجاب حکومت نے چارج شیٹ کیا. دوسری جانب اینٹی کرپشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ جیسے جیسے مزید انکشافات ہوں گے ملزمان کی جانب سے, جو نیٹ ورک میں ملوث ہوا, چاہے وہ کوئی افسر ہوا, چاہے وہ کوئی ملازم ہوا یا وہ مزید کوئی پرائیویٹ افراد ہوئے, تو سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, ان سے ریکوری کی جائے گی. اب اس معاملے میں اب تک جو ریکوری ہو چکی ہے وہ 1,22,00,000 روپے کی ریکوری ہو چکی ہے. یہ خوشائند بات ہے کہ جیسے جیسے ملزمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کرپشن کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے, تو ساتھ ساتھ ریکوری کا عمل بھی اینٹی کرپشن کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے. جو ریکارڈ طویل میں لیا گیا اس میں 500 سے زائد رجسٹریاں ہیں, سرکاری مورے ہیں اور دیگر ریکارڈ جو برآمد کیا گیا. آپ کو یہاں پر ایک دلچسپ اور بات بتاؤں کہ یہاں پر ایک سابق رجسٹرار تعینات تھے, ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک درخواست دی گئی تھی کہ میرے جعلی سائن کر کے بھی رجسٹریاں پاس کروائی گئی ہیں. اب اندازہ کریں کہ وہ وثیقہ نویس اس وقت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا, اسے گرفتار بھی کیا گیا, بعد میں اس نے ضمانت پہ رہا ہو گیا. ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد اب جو موجودہ یہ اسکینڈل آیا تو اس میں بھی وہ وثیقہ نویس جو ہے وہ ملوث ہے. ملوث کیا, مرکزی کردار اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ افراد میں سے مرکزی کردار وہی ہے کہ ماضی میں سب رجسٹرار کی جعلی سائن کر کے بھی رجسٹریاں پاس کرواتا رہا, بعد میں پورے نیٹ ورک کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ چلاتا رہا, اور اس ٹائم بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی تحویل میں ہے اور اس سے بھی مزید جو ہے وہ برآمدگیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا ظہیر, ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر اب پاکستان کے اندر ایک نئی چیز جو شروع ہونے جا رہی ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر, ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اسے ریوائیو کرنے جا رہی ہے حکومت. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ریوائیو ہو جاتی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر تو یہ جو رجسٹری مینیپولیشن ہے اس کا بھی سدباب کیا جا سکے گا اور کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا اس کے اوپر؟ جی صاف ظاہر ہے جب بھی کسی سسٹم کو سسٹمائز کیا جاتا ہے تو توقع تو یہی کی جاتی ہے کہ اس سے جو یہ مبینہ بے ضابطگیوں کا دروازہ ہے وہ بند ہوگا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ای ٹینڈرنگ شروع ہو گئی ہے. جب سے ای ٹینڈرنگ شروع ہوئی ہے تو جس طرح سے پہلے مبینہ لوٹ مار کی جاتی تھی, ٹھیکیدار آپس میں پول کر لیتے تھے, کام تقسیم کر لیا جاتا تھا, اس پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر پنجاب حکومت اس معاملے پہ بھی کوئی نوٹس لیتی ہے, کوئی سسٹم نیا جو ہے متعارف کرواتی ہے, تو جس طرح سے گورنمنٹ ایک نیا انیشیٹو تو لینے جا رہی ہے اس حوالے سے, لیکن پھر بھی ایک بڑی سوچنے والی بات جو ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سرکاری مہریں اور ریکارڈ استعمال ہوئے ہیں, تو مطلب یہ تو اندرونی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو کئی بار ہم نے دیکھا ہے سرکاری مہریں بھی جعلی بنا لی جاتی ہیں, تو اس کا سدباب کس طرح سے کیا جائے گا؟ جی یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو وثیقہ نویس گرفتار ہوئے ہیں, پرائیویٹ افراد گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے جعلی مہریں نہیں بنوائی ہوئی تھی. یہ تو براہ راست انہوں نے جو رجسٹری برانچ ہے اس کو ٹھیکے پر لیا ہوا تھا. سب رجسٹرار کا جو اپنا سسٹم ہے وہ بھی ان کی ایکسیس میں تھا. ایف بی آر کے سسٹم میں گھس کر وہ پرانی رسیدیں اٹھاتے تھے اور وہ جو ہے وہ نئی رسیدیں جاری کر دی جاتی تھی جو بھی ادھر رجسٹری کے لیے جاتا تھا شہری. تو شہری کو یہی لگتا تھا کہ ایف بی آر کی رسید نہیں ہے, مگر ہوتا کیا تھا کہ وہ ان کو اس حد تک سسٹم میں ایکسیس حاصل تھی کہ ایف بی آر کے سسٹم تک بھی پہنچ جاتے تھے, جو سب رجسٹرار کا سسٹم تھا اس تک بھی ان کو ایکسیس تھی. صاف ظاہر ان کے پاس لاگ ان کی سہولت تھی, انہیں پاسورڈ ان کے پاس موجود تھا. اس کے بدلے وہ کیا کرتے تھے, روزانہ کی بنیاد پر جو یہاں پر سب رجسٹرار تھے ان کو ان کی کا حصہ جو ہے پہنچا دیا جاتا تھا. اندازہ کریں کہ انہوں نے جو رجسٹری برانچ ہے اس کو بھی ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا, تو سارے سرکاری ملازمین کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا. جب کمشنر ملتان نے ساری تحقیقات کی تو اسی معاملے میں 2 جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نوکریوں سے برطرف بھی کیا
کیا گیا، کیونکہ وہی جو ہے پرائیویٹ افراد کو یہاں پر لانے والے تھے اور پراپر طریقے سے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا. تو 2 ملازمین کو اس معاملے میں اب تک برطرف بھی کیا جا چکا ہے. دوسری جانب جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے رجسٹریاں بھی قبضے میں لی ہیں. ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی وثیقہ نویس اس معاملے میں ملوث ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، ان کے جو لائسنس ہے وہ بھی منسوخ کروائے جائیں گے. اچھا فردر آن، اگر ظہیر میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، اینٹی کرپشن کی کارروائی کے بعد کیا ہم مستقبل میں ایسا فراڈ رکتے دیکھ رہے ہیں، یا اس کو روکنے کے لیے کوئی ریفارم پلان موجود ہے تاکہ عوام جو پراپرٹی خریدتے ہیں ان کے لیے کوئی سیکیورٹی میکانزم موجود ہے تاکہ ایسے فراڈ سے بچا جا سکے؟ جی اس حوالے سے کمشنر ملتان ڈویژن انہوں نے بھی واضح اپنا سٹانس پیش کیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ رجسٹری برانچ میں ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک آدھ بار کوئی احتساب کا عمل کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ کھلی چھوٹ دی جائے گی. ان کا یہی کہنا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا. رجسٹری برانچ میں جو کرپشن کی اصل جڑ تھی اس کو ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ پکڑ لیا ہے. صاف ظاہر وثیقہ نویس پرائیویٹ افراد بڑے پیمانے پر اس سارے نیٹ ورک کو چلا رہے تھے تو ان کو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. ساتھ ساتھ کچھ سرکاری ملازمین جو ان کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے. تو اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی ریکوریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. صاف ظاہر احتساب جب سخت ہوگا، جب بڑے بڑے مگر مچھ بھی قانون کے کٹہرے میں آئے گئے تو صاف ظاہر ہے یہ جو لوٹ مار ہے اس کا راستہ روکنے میں مدد حاصل ہوگی. بالکل، ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے وہ نیٹ ورک جو اس حوالے سے کام کر رہا تھا وہ بے نقاب ہو اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. ناظرین، یہ اسکینڈل صرف مالی کرپشن نہیں ہے بلکہ عوام کے اعتماد پر ایک بہت بڑا وار ہے. اگر اس بار بھی سخت ایکشن اور مستقل ریفارمز نہ آئے تو ایسے نیٹ ورکس دوبارہ جنم لیتے رہیں گے. اصل ضرورت اب شفاف نظام اور مضبوط نگرانی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.